بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز ملکوں تک پھیل گیا۔ اس زمانے میں فوج میں بھرتی ہونا ہر مسلمان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، کیونکہ اس طرح اس کو اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع ملتا تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کے ابتدائی دور کا ذکر ہے کہ دمشق سے ایک لشکر خراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں ایک نوجوان مجاہد ابو عبد الرحمن فروخ بھی تھے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ فروخ اس لشکر میں شریک ہونے کے لیے جب گھر سے چلنے لگے تو ان کی بیوی امید سے تھی۔ وہ خاوند کی جدائی کے خیال سے کچھ بے چین سی ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کب تک واپس آ جائیں گے۔ فروخ نے کہا کہ میری واپسی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مہم میں کتنا عرصہ لگتا ہے، اور پھر میں لڑائی میں زندہ بھی بچ جاتا ہوں۔ اگر بچ رہا تو ہو سکتا ہے کہ چند ماہ تک واپس آ جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2-4 برس لگ جائیں۔ ہاں، اگر لڑائی میں مارا گیا تو پھر جنت ہی میں تم سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، نہیں ایسا مت کہیں، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے واپس لائے۔ فروخ نے بیوی کو تسلی دی اور اس کو بتایا کہ فلاں صندوق میں 30,000 اشرفیاں رکھی ہیں، یہ میری کل پونجی ہے، اسے احتیاط سے رکھنا۔ میرا ارادہ ہے کہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آؤں تو اس رقم سے تجارت کروں۔ ہاں، اگر میری غیر حاضری میں تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تم اس رقم میں سے جتنی چاہو خرچ کر سکتی ہو، اور میرے جانے کے بعد اللہ تمہیں لڑکا یا لڑکی دے تو اس کی پرورش عمدہ طریقے سے کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیوی کو خدا حافظ کہا اور دمشق جا کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، ایک مہم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروخ کو ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے، لیکن جہاد میں مصروفیت نے انہیں گھر نہ لوٹنے دیا اور نہ گھر سے ان کا رابطہ ہی قائم ہو سکا۔ ادھر ان کے گھر سے نکلنے کے 4-5 ماہ بعد اللہ نے ان کی بیوی کو چاند سا بیٹا دیا، جس کا نام اس نے ربیہ رکھا۔ اس ننھے بچے کے روشن چہرے پر شرافت و نجابت کی علامت شروع ہی سے آشکار تھی۔ بچپن ہی سے اس کی باتوں اور کاموں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ ماں نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں ماہر اساتذہ کے سپرد کر دیا اور انہیں اچھی طرح تعلیم دینے کی تلقین کی، اور تربیت دینے والوں کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ اسے اچھے انداز میں ادب سکھلائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے لکھنے پڑھنے میں مہارت پیدا کر لی، قرآن پاک حفظ کر لیا اور ایسی ترتیل، تجوید و خوش الحانی سے پڑھنے لگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ جس قدر ممکن ہو سکا احادیث رسول کو بھی زبانی یاد کر لیا، اور اس طرح کلام عرب کا بھی قابل قدر حصہ زبانی یاد کر لیا۔ علاوہ ازیں دینی احکامات کی معرفت بھی حاصل کر لی۔ ربیہ کی والدہ اپنے بیٹے کی خاطر اس کے اساتذہ پر مال و دولت نچھاور کرنے لگی اور انہیں انعامات سے نوازنے لگی۔ جب بھی یہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا میدان علم و ادب میں چند قدم آگے بڑھا ہے، وہ اسی قدر انعام و اکرام میں بھی اضافہ کر دیتی۔ وہ اس کے پردیسی باپ کی واپسی کا انتظار کرتی تھی اور اس کوشش میں تھی کہ بیٹا بڑا ہو کر ایسے مقام پر فائز ہو کہ عوام الناس کے رہنمائی کا باعث بنے۔ جس وقت اس کا باپ سفر سے واپس لوٹے، وہ اپنا باادب، مہذب، تعلیم یافتہ بیٹا دیکھ کر باغ باغ ہو جائے، لیکن اس کے خاوند کی جدائی لمبی ہو گئی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہنے لگے، مختلف خیال آرائیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا دشمن کے ہاتھوں قید ہو گیا ہوگا، کوئی کہتا نہیں وہ آزاد ہے اور جہاد میں مشغول ہوگا۔ میدان جہاد سے واپس لوٹنے والے کہتے اس نے اپنی دلی تمنا کے مطابق جام شہادت نوش کر لیا ہوگا۔
ام ربیعہ نے اس تیسری بات کو ترجیح دی کیونکہ عرصہ دراز سے کوئی اس کی خبر نہ تھی۔ اس لمبی جدائی نے اس کے دل کو پژمردہ کر دیا، لیکن اس نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت کر لی۔ جب ربیعہ نے جوانی میں قدم رکھا، خیر خواہوں نے اس کی والدہ کو مشورہ دیا، ربیعہ اب لکھ پڑھ چکا ہے، ضرورت کے مطابق اتنا ہی کافی ہے، بلکہ اپنے ہم عمروں سے کہیں آگے ہے، اور اس پر مزید وہ قرآن و حدیث کا حافظ بھی ہے۔ اگر تو اس کے لیے کوئی پیشہ منتخب کر لے تو بہت جلد اس میں مہارت پیدا کر لے گا، پھر وہ منافع سے آپ پر اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ والدہ نے یہ تجویز سن کر کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ اس کے لیے ایسا کام تجویز کر دے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ پھر ربیعہ نے اپنے لیے علم کو منتخب کر لیا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ زندگی بھر متعلم یا معلم کی حیثیت میں رہوں گا۔ ربیعہ اپنے منتخب راستے پر بغیر کسی کوتاہی اور سستی کے گامزن رہے اور ان علمی حلقوں کی طرف جن کی مسجد نبوی میں چہل پہل تھی اس طرح لپکے جیسے کوئی پیاسا میٹھے پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دامن پکڑ لیا جو ابھی بقید حیات تھے، اور ان میں سر فہرست خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تابعین کے پہلے طبقے سے بھی علم حاصل کیا، جن میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ میدان علم میں دن رات کی مسلسل محنت نے اسے جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک ساتھی نے اس سے کہا، پیارے دوست، اپنے آپ پر ذرا رحم کیجئے۔ اس نے جواب میں کہا، ہم نے اپنے مشائخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علم اس وقت تک اپنا معمولی سا حصہ بھی تمہارے سپرد نہیں کرے گا جب تک تم مکمل اپنا آپ اس کے سپرد نہیں کر دیتے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا نام بلند ہوا، مقدر کا ستارہ چمکا اور اس کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ شاگرد اس پر فریفتہ ہونے لگے اور قوم نے اسے اپنا سردار بنا لیا۔ دن کا کچھ حصہ اپنے گھر میں گزارتے اور باقی دن مسجد نبوی کے علمی حلقوں میں گزرتا۔ اس کی زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا انہیں وہم و گمان ہی نہ تھا۔ موسم گرما کی چاندنی رات تھی۔ ایک جنگجو شہسوار ہتھیاروں سے لیس 60 سال کی عمر میں مدینہ منورہ آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنا گھر تلاش کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر موجود ہے یا حوادثات زمانہ کی نذر ہو چکا ہے، کیونکہ انہیں اپنا گھر چھوڑ کر گئے تقریباً 27 سال بیت چکے تھے۔ اس کے نہا خانہ دل میں یہ تصور بھی جاگزیں تھا کہ اس کی جوان سال بیوی پر اس عرصے میں کیا گزری ہوگی، کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا ہوگا، بھلا اس بچے کا کیا بنا ہوگا جو میری روانگی کے وقت پیٹ میں پل رہا تھا۔ اللہ جانے لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ اگر زندہ ہے تو وہ کس حالت میں ہوگا، اور اس خطی رقم کا کیا بنا ہوگا جو میں نے مال غنیمت سے حاصل کی تھی اور جہاد کے لیے روانہ ہوتے وقت میں نے بیوی کے سپرد کی تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں آنے جانے والوں کی چہل پہل تھی۔ لوگ ابھی نماز عشاء سے فارغ ہوئے ہی تھے، لیکن ان آنے جانے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اسے پہچانتا نہ تھا، اور نہ ہی اسے کوئی اہمیت دیتا تھا، اور نہ ہی کوئی اس کے غبار آلود گھوڑے کی طرف غور سے دیکھتا تھا، اور نہ ہی اس کے کندھے پر لٹکنے والی تلوار کی طرف جھانکتا ہی تھا، کیونکہ اسلامی شہروں کے باشندے ان مجاہدین سے مانوس ہو چکے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے صبح و شام آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن مدینہ کے باسیوں کی بے پرواہی دیکھ کر شہسوار کے غم و اندوہ میں اضافہ اور خیالات میں مزید وسوسے پیدا ہوئے۔ شہسوار اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا مدینہ کی گلیوں کا راستہ تلاش کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ افور شوق میں اہل خانہ سے اجازت لیے بغیر
دروازے سے گزر کر گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوا۔ جب گھر کے مالک نے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو بالائی منزل سے نیچے جھانکا۔ کیا دیکھتا ہے کہ چاند کی روشنی میں ایک شخص تلوار لٹکائے ہاتھ میں نیزہ تھامے گھر کے صحن میں کھڑا ہے، اور اس کی نوجوان بیوی اس اجنبی شخص کی نگاہوں سے قدرے دور کھڑی تھی۔ یہ نوجوان غصے سے اچھلا اور ننگے پاؤں یہ کہتے ہوئے تیزی سے نیچے اترا، ارے اللہ کے دشمن، تو رات کے وقت اپنے آپ کو چھپائے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوا، معلوم ہوتا ہے تیرے ارادے غلط ہیں۔ وہ اس پر اس طرح جھپٹا جس طرح خونخوار بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور اجنبی کو بات کرنے کا وقت ہی نہ دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ان کا شور و غل سن کر چاروں طرف سے پڑوسی ان کے گھر آ جمع ہوئے۔ سب نے اس اجنبی کو یوں گھیرے میں لے لیا جس طرح کنگن کلائی کو گھیرے میں لیے ہوتا ہے۔ اس طرح ان تمام لوگوں نے اپنے پڑوسی کی مدد کی۔ نوجوان صاحب خانہ نے مسافر کی گردن کو مضبوطی سے اپنے گرفت میں لے رکھا تھا اور غصے سے یہ کہہ رہا تھا، اے دشمن خدا، اللہ کی قسم میں تجھے یوں ہی نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے حاکم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ کا دشمن نہیں اور نہ ہی میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ میں نے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر آ گیا۔ کیا اپنے گھر آنا جرم ہے؟ پھر حاضرین سے مخاطب ہوا اور کہا، اے قوم میری بات سنو، یہ گھر میرا ہے، میں نے اسے خود خریدا ہے، میرا نام فروخ ہے۔ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس فروخ کو جانتا ہو جو آج سے 27 سال پہلے جہاد کے لیے یہاں سے روانہ ہوا تھا؟ نوجوان صاحب خانہ کی والدہ سوئی ہوئی تھی، شور و ہنگامہ سن کر بیدار ہوئی۔ بالا خانے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اسے اپنا خاوند نظر آیا جس کی جدائی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ اچانک اس منظر کو دیکھ کر ایسی دہشت طاری ہوئی، دانتوں میں انگلی دبائے ٹکٹکی لگا کر دیکھتی رہی۔ پھر بلند آواز سے کہا، لوگو اسے چھوڑ دو، بیٹے ربیہ تم بھی اسے چھوڑ دو، یہ تیرا باپ ہے۔ لوگو اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر اپنے خاوند سے مخاطب ہوئی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے۔ جب یہ سنا تو فروخ افور مسرت سے اچھل کر بیٹے سے بغل گیر ہوا اور ہونہار بیٹا محبت سے اپنے باپ کے ہاتھوں، گردن اور سر کو چومنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ام ربیہ بالا خانے سے نیچے اتری، اپنے خاوند کو سلام کیا جس کے متعلق اسے یہ خیال تھا کہ اب روئے زمین پر اس سے ملاقات نہ ہو سکے گی، کیونکہ جدائی کو 27 سال گزر چکے تھے اور اس لمبی جدائی میں کوئی خبر بھی تو نہ مل رہی تھی۔ فروخ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور اس سے بیتے ہوئے دنوں کی رویداد سننے لگا اور اپنے متعلق گھر تک خبر نہ پہنچانے کے اصلی اسباب بیان کرنے لگا، لیکن اس کی بیوی یہ سب کچھ بے خیالی میں سن رہی تھی، کیونکہ اس سے ملاقات اور باپ کے اپنے بیٹے کو بچشم خود دیکھ لینے کی خوشی میں اس خوف کی آمیزش بھی شامل ہو چکی تھی کہ کہیں مجھ سے اسی مجلس میں اس خطیر رقم یعنی 30,000 اشرفیوں کے متعلق نہ پوچھ لیں جو جاتے وقت میرے سپرد کر گئے تھے۔ وہ خیالات کی دنیا میں اپنے دل سے کہہ رہی تھی، اگر انہوں نے اس مال کے متعلق پوچھ لیا جو میرے پاس امانت چھوڑ گئے تھے اور یہ تلقین کر گئے تھے کہ میں اسے اچھے انداز میں خرچ کروں، اگر میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا تو پتہ نہیں کیا رد عمل ہوگا۔ اگر میں انہیں یہ بتا دوں کہ میں نے تمام مال اس کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے تو کیا یہ سن کر انہیں خوشی ہوگی یا تعجب؟ کیا میرا یہ جواب ان کے لیے کافی ہوگا؟ کہیں یہ غصے میں نہ آ جائیں، کہیں یہ دوبارہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر سفر پر روانہ نہ ہو جائیں؟ کیا وہ اس بات کو بھی سچ مان لیں گے کہ اس کا لخت جگر بادل سے بھی زیادہ سخی ہے، اس کے ہاتھ میں درہم و دینار میں سے کچھ باقی نہیں رہتا،
مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس نے دائرہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں پر بے دریغ خرچ کیا۔ ام ربیعہ اپنے ان خیالات میں مستغرق تھی۔ خاوند نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ام ربیعہ کیا سوچ رہی ہو؟ کن خیالات میں گم ہو؟ کون سی بپتا آ پڑی ہے؟ یہ دیکھو، میں 4000 اشرفیاں اور لایا ہوں۔ تم بھی وہ اشرفیاں لاؤ جو جاتے وقت میں تمہارے سپرد کر گیا تھا، تاکہ اس مال سے ہم باغ اور زمین خرید لیں اور زندگی بھر اس کی آمدن سے آسودگی حاصل کریں۔ وہ یہ سن کر خاموش رہی اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ فروخ نے بیوی سے دوبارہ کہا، لائیے مال کہاں ہے تاکہ اسے ایک ساتھ ملا دوں۔ بیوی نے کہا، میں نے اسے وہاں رکھا ہے جہاں اس کا رکھنا مناسب تھا۔ انشاءاللہ چند دن کے بعد آپ اس کے ثمرات دیکھ لیں گے۔ پھر صبح کی اذان نے ان کا سلسلہ کلام منقطع کر دیا۔ فروخ وضو کرنے کے لیے اٹھا، پھر جلدی سے دروازے کی طرف گیا۔ آواز دی، ربیعہ کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا وہ تہجد کی اذان ہوتے ہی مسجد چلا گیا تھا۔ اہل خانہ نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ اب آپ کو جماعت نہیں ملے گی۔ فروخ مسجد پہنچا، دیکھا کہ امام صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرض نماز ادا کی، پھر روضہ رسول پر گئے، صلاۃ و سلام پڑھا، پھر ریاض الجنہ کی طرف مڑے۔ دل میں وہاں نماز ادا کرنے کا شوق تھا۔ اس کے معطر اور نورانی ماحول میں دل لگا کر نفل نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ جب مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک ایسی علمی محفل جمی ہوئی ہے جو مثالی نوعیت کی تھی اور اس سے پہلے اس قسم کی مجلس کہیں نہیں دیکھی تھی۔ لوگ شیخ مجلس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رش اتنا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ بھی باقی نہ تھی۔ اس نے اہل مجلس پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی، دیکھا کہ اس میں بڑی عمر والے سروں پر پگڑیاں باندھے باادب انداز میں بیٹھے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر بڑے معزز دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے سجیلے نوجوان قلم ہاتھ میں لیے دو زانو بیٹھے شیخ کی ہر بات کو کاغذ پر اس طرح قلم بند کر رہے ہیں جیسے کسی تاج پر قیمتی موتی چنے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کاپیوں میں شیخ کے ارشادات کو اس طرح قلم بند کر رہے تھے جیسے عمدہ چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سبھی شیخ کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، اس طرح خاموشی، ادب و احترام اور کامل توجہ سے بے حس و حرکت سن رہے تھے جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ حاضرین میں بات کو دور تک پہنچانے کے لیے مکبر شیخ کے بیان کا ایک ایک جملہ بآواز بلند دہرا رہا تھا تاکہ دور بیٹھے ہوئے احباب تک ان کی ہر بات آسانی سے پہنچ جائے اور اہل مجلس میں سے کوئی بھی کسی جملے سے محروم نہ رہے۔ فروخ کے دل میں شیخ مجلس کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، لیکن زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شیخ کی خوش بیانی، علمی رفعت، حیرت انگیز قوت حافظہ اور لوگوں کی بے پناہ محبت سے اس کے سامنے عجز و انکساری نے اس کے دل پر گویا جادو کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نے مجلس برخاست کر دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حاضرین مجلس دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ ان کے پاس لوگوں کی بہت بھیڑ ہو گئی۔ محبت بھرے انداز میں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور انہیں الوداع کرنے مسجد نبوی کے باہر تک ان کے پیچھے گئے۔ اس موقع پر فروخ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، خدارا مجھے یہ تو بتا دیں کہ یہ بلند پایا شیخ کون ہے؟ اس شخص نے تعجب سے کہا، کیا آپ مدینہ منورہ میں نہیں رہتے؟ فروخ نے کہا، کیوں نہیں، میں مدینہ کا باسی ہوں۔ اس شخص نے کہا، مدینہ میں ایسا کون ہے جو اس شیخ کو نہیں جانتا؟ فروخ نے کہا، اگر میں اسے نہیں جانتا تو مجھے معذور سمجھیں، کیونکہ میں 27 سال قبل جہاد کے لیے مدینہ سے چلا گیا تھا، کل ہی واپس لوٹا ہوں۔ اس شخص نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، آئیے میرے پاس بیٹھیے، میں آپ کو اس شیخ کے متعلق بتاتا ہوں جس شیخ کا بیان آپ نے مجلس میں سنا ہے۔
یہ تابعین کے سردار اور امت مسلمہ کے بہت بڑے عالم اور نوعمری کے باوجود مدینے کے محدث، فقیہ اور امام ہیں۔ یہ سن کر فاروق نے کہا، ماشاء اللہ، نظر بددور۔ اس شخص نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اہل مدینہ نے ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی متقی و پرہیزگار۔ فاروق نے کہا، آپ ان کی تعریف ہی کیے جا رہے ہو، لیکن ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا۔ اس شخص نے بتایا، اس کا نام ربیعہ رائی ہے۔ فاروق نے تعجب سے پوچھا، ربیعہ رائی؟ اس نے کہا، ہاں، اس کا نام ربیعہ ہے، لیکن مدینے کے علماء و مشائخ اسے ربیعہ رائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی علمی شان و شوکت کے کیا کہنے۔ جب علماء مدینہ کو کسی درپیش مسئلہ میں قرآن و سنت سے نص صریح نہیں ملتی تو وہ ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنے اجتہاد سے اس کا ایک ایسا حل پیش کرتے ہیں جس سے علماء مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فاروق نے پوچھا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ اس مجاہد کا بیٹا ہے جس کا نام فاروق ہے۔ یہ اس کے جہاد پر روانہ ہونے سے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے اس کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ میں نے ابھی نماز فجر سے پہلے کچھ لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ اس کا باپ 27 سال کے بعد گزشتہ رات مدینہ واپس آیا ہے۔ یہ بات سن کر فاروق کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے، لیکن یہ شخص ان آنسوؤں کے گرنے کا سبب نہ جان سکا۔ پھر فاروق جلدی سے اپنے گھر پہنچا۔ بیوی نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، پوچھا، ابو ربیعہ، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر کیوں ہیں؟ اس نے کہا، گھبرائیے نہیں، سب خیر ہے۔ آج میں نے اپنے بیٹے ربیعہ کی نرالی شان دیکھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بے انتہا خوشی میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آج اس کے علمی مقام، خوش بیانی اور لوگوں کی اس کے ساتھ بے پناہ محبت نے مجھے گھائل کر دیا۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے بلند مقام بیٹا ملا۔ ربیعہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آپ کو ان 2 چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ محبوب مرغوب ہے، 30,000 اشرفیاں یا اپنے بیٹے کا علم و فضل میں یہ بلند مقام؟ فاروق نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے پوری دنیا کے مال سے زیادہ اپنے لخت جگر کا یہ مقام قیمتی اور محبوب دکھلائی دیتا ہے۔ بیوی نے کہا، جو مال آپ مجھے بطور امانت دے گئے تھے وہ میں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے، کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بیٹے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔